جناح پارک اس کے سامنے اس وقت ہم موجود ہیں۔ کہتے ہیں کہ تقریباً 37 سال پہلے 20 جنوری 1988 یعنی آج ہی کے دن یہاں پہ صورتحال بالکل مختلف تھی۔ یہاں پہ ایک سوگ کا سما تھا۔ راجیو گاندھی انڈین پرائم منسٹر اس وقت کے، وہ یہاں پہ اپنے خاندان کے ساتھ، اہل خانہ کے ساتھ تشریف لائے تھے۔ اور کیوں آئے تھے آج ہی کے دن، اسی وجہ سے ہم یہاں پہ آئے ہوئے ہیں۔ آپ کو ذرا بتائیں، عبدالغفار خان تعارف عام میں جس سے باچا خان کے نام سے مشہور تھے، اس کی وفات پا گئے تھے۔ اور آج ہی کے دن اسی ٹائم اس کے جسد خاکی کو اٹھا کے یہاں پہ جناح پارک میں لایا گیا تھا کہ پورے ملک سے اس کے چاہنے والے تھے یہیں پہ جمع تھے اور اس کے آخری رسومات کی ادائیگی شروع کی۔ انڈین پرائم منسٹر اپنے اہل خانہ کے ساتھ یہیں پہ آئے تھے، تعزیت کا اظہار کیا تھا اہل خانہ کے ساتھ، اور پھولوں کے چادر چڑھائے تھے۔ جو لوگ بھی یہاں پہ آتے تھے کہتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ غمگین ہے۔ اسی دن کی باچا خان کی آخری رسومات کی کوریج کرنے والے صحافی ہیں، سینئر صحافی ہیں پشاور کے شمیم شاہد۔ اسی سے آج کے دن کی مناسبت سے ہم نے بات کی ہے، اس سے تاریخی اہمیت کے حامل اس دن کے اوپر اس سے بات کی ہے، اور اس دن کیا ہوا تھا۔ انڈین پرائم منسٹر آئے تھے اور باچا خان کی آخر رسومات 2 دن تک اس کی جسدخاکی کو یہاں پہ رکھا گیا، پھر یہاں سے جلال آباد لے کے گئے تھے۔ شمیم شاہد جو ہے وہ یہاں سے لے کر جلال آباد اور واپس تک اس کے ساتھ تھے۔ صحافیوں کی لے جانے والی جو بس تھی اس پہ دھماکہ بھی ہوا تھا۔ یہ 20 جنوری 1988 کا دن تھا، صبح سویرے میں اسی دن گاؤں میں تھا۔ میں گیا تھا گاؤں میں، کہیں سے بیرونی ملک کے ایک دورے سے میں واپس آیا تھا، تو ایک دن پہلے میں گاؤں پہنچ گیا تھا۔ تو 20 فروری کو میں گاؤں میں تھا جب مجھے اطلاع ملی کہ باچا خان کا انتقال ہوا ہے، تو میں فوری طور پر گاؤں سے وہاں سے روانہ ہوا، اور میں تقریباً 2 گھنٹے میں، کیونکہ میں نے ٹیکسی موٹر کی تھی، تو میں 2 گھنٹے میں پشاور پہنچ گیا۔ اور جب میں پشاور پہنچ گیا تو اس سے چند لمحے پہلے مجھے اطلاع ملی کہ جناح پارک میں ان کا وہ جسد خاکی تھا، تو جناح پارک میں رکھا گیا تھا۔ تو اسی اثناء میں اطلاع ملی کہ راجیو گاندھی صاحب آ رہے ہیں، جو اس وقت انڈیا کے پرائم منسٹر تھے۔ تو میں بھی فوری طور پر وہاں پر پہنچ گیا، چونکہ ایک تو صحافت کی وہ ذمہ داریاں بھی تھی، اور کچھ میرے ان کے ساتھ جو سیاسی وابستگی تھی۔ جب میں اسٹوڈنٹ تھا تو میں پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں تھا، تو اسی وجہ سے ENP والوں کے ساتھ جان پہچان زیادہ تھی، تو میں اسٹیج پر ہی موجود تھا۔ جس وقت میں پہنچ گیا تو میں باچا خان کے جسد خاکی کے ساتھ ہی موجود تھا، کہ اسی اثناء میں ہندوستان سے آیا ہوا وفد، جس میں راجیو گاندھی صاحب بھی تھے، اس کی مسز تھی سونیا گاندھی صاحبہ، اس کی بیٹی تھی فریانکا، اور اس کا بیٹا جو تھا، یہ تمام اس میں موجود تھے۔ تو یہ آ گئے اور انہوں نے باچا خان کے جسد خاکی پر تابوت پر پھول چڑھائے اور اظہار تعزیت کی، اور اس کے بعد پھر وہ لوگ روانہ ہو گئے۔ مگر اس میں ساتھ ساتھ یہ تھا کہ اس وفد کے ساتھ اس وقت کے جو وزیر اعلیٰ صاحب تھے، ارباب محمد جہانگیر خان صاحب، وہ بھی تھے، اور اس وقت کے گورنر جو تھے فدا احمد خان صاحب، وہ بھی تھے، اور کچھ وفاقی وزراء بھی تھے۔ تو یہ لوگ تمام آئے تھے۔ چند ہی گھنٹوں کا پروگرام تھا، مگر وہ میں نے کور کیا۔ اس کے بعد پھر 3 دن تک یہ جسد خاکی جو تھی 20-21 کو یہ پشاور میں تھی، اور 22 کو ہم روانہ ہوئے جلال آباد میں، جہاں پر ان کی تدفین ہو رہی تھی۔ تو اس وقت یہ تھا کہ پشاور سے جتنے بھی جو جرنلسٹ تھے، یہ صرف پشاور سے نہیں تھے بلکہ پوری دنیا سے آئے ہوئے تھے۔ کراچی سے بھی تھے، اسلام آباد سے بھی لوگ تھے، لندن سے لوگ آئے تھے، جرمنی سے لوگ پہنچ چکے تھے۔ تو یہ تمام لوگ جو تھے، جو صحافی تھے، جو عام لوگ تھے، تو یہ قافلے کی شکل میں وہاں جلال آباد گئے۔ اور جلال آباد میں جس وقت ان کی تدفین ہو رہی تھی، میں بالکل قبر کے ساتھ ہی موجود تھا، قبر کے بالکل وہاں پر موجود تھا۔ سب کچھ میرے سامنے ہوا ہے۔ اس وقت جو تقاریر تھی، ولی خان نے تقاریر کی، اجمل خٹک صاحب نے تقریر کی، شہید ڈاکٹر نجیب اللہ نے تقریر کی، تو یہ تمام تقاریر بھی میں نے سنے تھے۔ اس وقت ایک بہت بڑا سانحہ ہوا تھا۔ جس بس میں جرنلسٹ جا رہے تھے، چلے گئے تھے، تو وہاں پر وہاں پر ہم نے وہ پارک کیا تھا، تو وہاں پر دھماکہ ہوا، تو بہت سے قیمتی جانیں جو تھی وہ ضائع ہو گئی ہے۔ اس میں جرنلسٹ خدا کی فضل و کرم سے محفوظ رہے، مگر اس میں دیگر لوگ جو تھے اس کے بہت زیادہ نقصان ہوا تھا۔ تو یہ ایک طرفہ مطلب ایک بہت بڑا واقعہ تھا، اور اس کو ابھی تک مطلب کبھی کبھی جب میں اس راستے سے جا رہا ہوں تو میں اس کو یاد کرتا ہوں۔
اس میں ایک اور بات، جب دھماکہ ہوا بس نہیں رہا تو اس بس میں تقریباً 40-45 کے قریب جرنلسٹ تھے، جس میں پاکستانی بھی تھے، جس میں فارنرز بھی تھے، تو ان کے لیے وہ کرنا بہت مشکل تھا۔ تو چونکہ میں اس سے پہلے بھی افغانستان آتا جاتا رہا اور لوگ مجھے جانتے تھے، تو میں وہاں پر سڑک کے کنارے ایک ایک کو کسی اور کے ساتھ ایڈجسٹ کر کے روانہ کر دیتا، اور میں اس وقت سب سے آخر میں تقریباً رات کے 8 بجے کے قریب میں جلال آباد میں تھا، اور جب تمام میرے جرنلسٹ کی واپسی یقینی ہو گئی تو اس کے بعد پھر میں ایک میرے گرینڈ فادر تھے، تو وہ اپنے موٹر میں لائے تھے، تو وہ جلال آباد میں اپنے دوست کے ساتھ ٹھہری ہوئی تھی، تو اسی اسنا میں ان کی موٹر آ گئی، اور اس نے جب مجھے دیکھا تو وہ بندے 6 بندے تھے موٹر میں، مگر انہوں نے پھر بھی میں نے ان کو کہا کہ اسی طرح میرے ساتھ واقعہ ہوا ہے، تو انہوں نے پھر مجھے بٹھایا اور رات گئے، میں پشاور پہنچ گیا۔ دیکھیں یہ باچاہان جو تھے یہ کوئی کم ہستی نہیں تھی، یہ پوری برصغیر کے اور جو آزادی کی تحریک تھی اس میں اس کا ایک نمایاں کردار تھا۔ ٹھیک ہے یہاں پر کچھ سیاسی بنیادوں پر ان کی کردار کشی کی گئی ہے، ان کی مخالفت کی گئی ہے، مگر پوری ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، سری لنکا میں ان کے بہت زیادہ چاہنے والے تھے۔ آپ کو پتہ ہے پنجاب میں بھی ان کے بہت زیادہ چاہنے والے تھے، بہت زیادہ، تو اسی وجہ سے ان کی جنازے کا یہاں رکھنا 3 دن کے لیے کہ تمام لوگ آ جائے، اس میں شرکت بھی کرے، اس کو دیکھے بھی، اس کے رسومات میں شرکت کرے، یہ ایک تھا۔ دوسری بات یہ تھی کہ جس وقت جنازہ ہو رہا تھا نا، 21 کو اس کا جنازہ ہوا تھا پشاور میں، اور 22 کو لاش کی روانگی، تو جنازہ جو تھا وہ ایگزیکٹ ٹائم تو مجھے یاد نہیں ہے، مگر وہ تقریباً 2-3 بجے سپہر کے وقت بعد از نماز ظہر ہوا تھا۔ اس میں اس وقت ضیاء الحق صاحب بھی آئے تھے جو اس وقت صدر تھے، اور اس میں اس وقت کے جو پرائم منسٹر تھے محمد خان جنیجو صاحب، میں نے خود دیکھ لیا کہ دونوں ایک ہی موٹر میں پشاور ایئرپورٹ سے جناح پارک پہنچے تھے، اور دونوں کہ ایک جو سی پروٹوکول تھی وہ ولی خان سے بھی ملے اور پارٹی کی دیگر لوگوں سے بھی ملے، تو یہ میں نے خود دیکھا، تو وہ بھی آئے تھے، سندھ سے بہت زیادہ لوگ آئے تھے، بلوچستان کے بہت زیادہ لوگ آئے تھے اس وقت، چونکہ یہ اجمل خٹک صاحب ہو، خیر بخش مری صاحب ہو، یہ جلا وطن تھے افغانستان میں، تو انہوں نے یہاں پر شرکت نہیں کی تھی، یہ جلال آباد آئے تھے۔ جلال آباد میں افغانستان میں اس وقت بہت زیادہ پشتون تھے جو جلا وطن تھے، جو کسی ایک طریقے سے یا دوسری طریقے سے، جس میں افراز صاحب خٹک صاحب تھے، وہ وہاں پر رہ رہے تھے، تو ان لوگوں نے بہت زیادہ اکثریت نے وہاں جلال آباد میں جنازے میں شرکت کی تھی۔ یہاں کا جنازہ بہت بڑا تھا، بارش ہو رہی تھی، اسی دن شدید بارش تھی، اور شدید بارش کے دوران جنازہ ہوا تھا، تو ظاہر ہے اس میں بہت زیادہ لوگ تھے۔ جناح پارک جو تھا یہ بالکل کچاکچ بھرا تھا، تو یہ ایک عجیب قسم کا سما تھا، بہت زیادہ شوق تھی پورے پاکستان میں، اور اسی طرح جلال آباد میں جب ہم جا رہے تھے تو اسی وقت تو آپ یقین کریں کہ قدرت کا کرشمہ دیکھے کہ 21 کو شام تک بارش تھی، اور 22 کی صبح بارش بالکل تھم گئی، اور ہم بالکل سورج کے روشنیوں میں ہم گئے تھے وہاں جلال آباد، مگر پھر وہاں پر جو واقعہ ہوا اس نے بہت زیادہ افسردہ کر دیا تھا۔ اس وقت آپ یقین کریں کہ اس کو بالکل سرکاری پروٹوکول، جس طرح میں نے آپ کو ذکر کیا کہ ارباب جہانگیر صاحب اور فیض احمد خان صاحب دونوں مرحوم ہیں، یہ وہاں ایئرپورٹ گئے تھے۔ کچھ پارٹی کی وفد، جس میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ ولی خان خود نہیں گئے تھے، میرے خیال میں اسفندیار خان گئے تھے، اور اس وقت پارٹی کے سربراہ جو تھے صوبائی سربراہ افضل خان لالا، لطیف لالا، یہ لوگ گئے تھے ایئرپورٹ، وہاں سے ان کو ریسیو کیا تھا، اور پھر اس کو جناح پارک لایا گیا تھا۔ انتہائی اچھا پروٹوکول تھا، کوئی میرے خیال میں سرکاری مہمان خانے میں، چونکہ میں وہاں پر جناح پارک میں تھا، میں کسی ہوٹل یا سرکاری مہمان خانے میں نہیں گیا تھا، مگر مجھے اتنا پتہ چلا تھا بعد میں کہ نہیں، ان کی تواضع کی گئی تھی، ان کو کھانا یا چائے پیش کی گئی تھی، وہ سرکاری طور پر بھی یہاں پر ایک مہمان خانے میں تھے، اور وہاں پر ان کی بیگم نسیم صاحبہ اور اسفندیار ولی خان صاحب کے ساتھ بات چیت بھی ہوئی تھی، تو میرے خیال میں بہت اچھا پروٹ تھا۔ اور دوسری بات یہ سیاسی معاملات ہیں، یہ جو ایک دوسرے پر الزامات لگانا آفیشیلی، میرے خیال میں جب بھی کوئی پرائم منسٹر آتا ہے، اٹل بہار واجپئی
بعد میں وہ لاہور آئے تھے، اس وقت جماعت اسلامی نے ان کے خلاف مظاہرہ کیا تھا، مگر نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے، بہت اچھی طریقے سے ریسیو کیا گیا تھا۔ اسی طرح ہم مطلب یہ جو ہمارے جو ڈیلیگیشن ہے جرنلسٹوں کی، سیپما کی یا پاک انڈیا پیپلز فورم، میں اس میں کئی بار گیا ہوں، تو بہت اچھی مطلب ملاقاتیں ہوئی ہے، بہت اچھی، وہ ٹھیک ہے، وہ مطلب وہ جو انٹیلیجنس مصیبتیں ہوتی ہے وہ ہوتی رہتی ہے، مگر باقی وہاں پر لوگ ایک دوسرے کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں۔ میں آخری بار 2013 میں امرتسر گیا تھا، آپ یقین کریں کہ مجھے امرتسر کی بازاروں میں اور لاہور کی بازاروں میں کوئی فرق نہیں دکھائی دیا ہے۔ باچا خان کی تعلقات تو جواہر لال نہرو کے وقت سے تھے، مہاتما گاندھی کے ساتھ، ان کے ساتھ ان کے خاندانی رواسم تھے، اور یہ تھا کہ باچا خان کو جو ہے نا، باچا خان کو جو دو بندے ہیں جن کو مطلب وہاں بھارت کا بہت زیادہ رتنا ایوارڈ، جس کو بہت بڑا سول ایوارڈ کہتے ہیں، یہ ان کو دو غیر ملکیوں کو ابھی تک ملا ہے، اس میں ایک باچا خان تھے اور ایک دوسری وہ جو سسٹر تھی وہ تھی، تو یہ مطلب ان دو بندوں کو ملا ہے۔ باقی مطلب وہاں پر ہندوستان میں ان کی کافی عزت ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ان کی سلیبس کی کتابوں میں باچا خان پر مضامین ہے، وہاں یونیورسٹی میں ان کو پڑھایا جاتا ہے، کیونکہ ان کی جو آزادی ہند کی جو تحریک تھی اسی میں ان کا بہت بڑا کردار رہا ہے، بہت بڑا کردار رہا ہے۔ اس کو مطلب اب مطلب لوگ اس کو پاکستان میں بھی تسلیم کرتے ہیں۔ باچا خان نے بالکل وصیت کی تھی، باچا خان کی وہاں پر اپنی جائیداد ہے، ایک شیشم باغ ہے، یہ باچا خان کی اپنی جائیداد ہے، اس میں ان کا گھر تھا، اس میں ان کا اپنا ایک حجرہ تھا، وہاں پر لوگ آتے جاتے تھے۔ تو باچا خان نے جب وہ بیمار تھا تو انہوں نے وصیت کی تھی کہ مجھے جلال آباد میں دفنایا جائے۔ اس کی دو وجوہات تھی، ایک تو یہ ہے کہ یہ جو پاکستان کے اور افغانستان کی جو پشتون تھے تو یہ تقسیم ہوئی تھی، یہ مطلب اگر آپ دیکھیں تو ماضی میں یہ مطلب پاکستان بننے سے پہلے، بلکہ انگریزوں کے آنے سے پہلے یہ ایک ہی ملک تھا۔ 1926 تک مطلب یہاں پر یہ ہمارے بہت سے قبائلی علاقے ایسے ہیں جو افغانستان میں 1926 تک شامل تھے۔ تو ایک تو ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ پشتون جو ہے نا، جو ریاستیں ہیں، ریاستوں کے باوجود اگر یہ قوم بن جائے تو اچھی بات ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ ان کے بارے میں بہت کچھ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مطلب پاکستان سے آزادی کر، نہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ کبھی کبھی کہتے تھے کہ پاکستان اور افغانستان اب حقیقت ہے، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ پشتون یہ قوم ہے، پشتون سرحدوں کے دونوں جانب رہتا ہے، لہٰذا ان کو وہی مواقع دینی چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ، آپ جس طرح یورپ میں ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ آتے جاتے رہے، جائیداد بھی شریک ہو، یہ چیزیں ہو۔ اور میرے خیال میں اب مطلب بہت زیادہ لوگوں نے اس کو تقریباً تسلیم کیا ہے کہ ہاں ایسا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ میں کبھی کبھار مطلب بھٹو صاحب کی اور سردار محمد داؤد خان کی ملاقاتوں پر جاتا ہوں اور اس میں وہ کرتا ہوں، تو اس وقت تو 1976 میں یہ دونوں اس بات پر متفق ہو گئے تھے کہ کسی طریقے سے یہ جو پشتون ہے ان کو مواقع دے کے مطلب ہمارے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح شہید بے نظیر بھٹو اور شہید ڈاکٹر نجیب اللہ کے درمیان کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی، مگر رابطے تھے، وہ بھی اس بات پر متفق تھے اور وہ بھی ایک طریقہ کار سوچ رہے تھے، مگر ایسا نہیں ہو سکا۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے فینسنگ بھی کی، ہم نے ایک افغانستان میں جو کچھ ہوا اس میں ہم برابر کے شریک رہے، مگر اس کے باوجود بھی، اور اب بھی افغانستان میں پاکستان کے وفادار طالبان کی حکومت ہے، مگر تعلقات ایسے نہیں ہیں جس طرح ہونے چاہیے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہے، لہٰذا اس اعتماد کو بحال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو پشتون ہیں ان کو آپس میں مواقع دینی چاہیے ملنے جلنے کی، کیونکہ اب میری مطلب اگر آپ دیکھیں تو میرے خاندان کی جائیداد اس وقت بھی افغانستان میں ہے، میرے دیگر لوگوں کی بھی جائیدادیں ہیں، مگر وہاں پر ہم جا نہیں سکتے۔ جب ہم جا نہیں سکتے تو ظاہر ہے ہم مطلب سوچیں گے کہ کون ہمیں مجبور کر رہا ہے کہ وہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہ ملیں۔ یہاں سے جب ہم روانہ ہو گئے تو ظاہر ہے بہت بڑا جلوس تھا، بہت بڑا، مطلب سینکڑوں گاڑیاں، مطلب ہزاروں تو میں نہیں کہہ سکتا مگر سینکڑوں گاڑیاں تھیں۔ جب سینکڑوں موٹر ہوتے ہیں، بسز ہوتے، سوزوکی، اس وقت سوزوکیوں میں بھی لوگ گئے تھے، ٹھیک ہے، تو یہ بہت بڑا تھا۔ تو تقریباً یہاں سے ہمارے 3 گھنٹے لگے تھے، 3 گھنٹے ہمارے لگے تھے۔
اور جنازہ جلال آباد میں بہت بڑا تھا. جلال آباد میں جہاں پر اس کی تدفین ہوئی تھی تو وہ باہر سڑکوں پر اور اس پارک میں، شیشم باغ اس وقت بہت بڑا پارک تھا، تو اس میں یہ تمام جو ہے تھے وہ سڑکیں بہت زیادہ، چونکہ میں پہلے صف میں تھا لہٰذا مجھے بعد میں پتہ نہیں چلا، مگر جب وہ لوگ دیکھے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تو جلال آباد میں پورے افغانستان سے لوگ آئے تھے. میں نے خود دیکھے تھے کہ اس میں ترکمان بھی تھے جو فرا صوبے کے ہیں، وہ جو فاریاب جو ترکمانستان کے ساتھ ہے، اس میں کندوز کے لوگ بھی تھے، اس میں بادغیس کے لوگ بھی تھے، اس میں ہرات کے لوگ بھی تھے. تو پورے افغانستان سے لوگ آئے تھے اور اس میں ہر اقوام کے لوگ شامل تھے. اس وقت جو افغانستان میں وزیر خارجہ تھا تو وہ بھی اہل تحقیق کا تھا، وہ بھی اس میں موجود تھا، بہت سے لوگ تھے. میں سمجھتا ہوں کہ باچا خان جو ہے نا وہ پختونوں کا بہت بڑا لیڈر تھا. اگر ہم دیکھیں تو احمد شاہ ابدالی صاحب کا ہم نام سنتے ہیں، پھر ہم گجو خان کا نام سنتے ہیں، پھر ہم منصور بابا کا نام سنتے ہیں، اسی طرح ہم خان جندول کا نام سنتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ ان سے تقریباً بہت زیادہ بڑھ کر تھا، کیونکہ اس وقت جو حالات تھے اور اس کے حالات میں بہت زیادہ فرق تھا. جب باچا خان نے مطلب وہ اپنی سیاسی زندگی کا آغاز کیا تو یہاں پر انگریزوں کی حکومت تھی، یہاں پر انگریز کی طرف سے مختلف قسم کی قدغنیں تھیں، پابندیاں تھیں، جنگیں تھیں، اور انگریز کی کوشش تھی کہ کسی طریقے سے، اس وقت احمد شاہ ابدالی کے وقت میں پشتون محکوم ضرور تھے مگر پشتون منقسم نہیں تھے. انگریز نے پشتونوں کو تقسیم کر دیا تھا. اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں اور باچا خان ان تمام منقسم پشتونوں کا متفقہ لیڈر تھا، چاہے وہ افغانستان میں تھا، چاہے وہ بلوچستان میں تھا، چاہے وہ قبائلی علاقوں میں تھا، چاہے وہ خیبر پختونخوا میں تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت بڑا لیڈر تھا. اب آپ دیکھ رہے ہیں نا ان کی مطلب وہ جو ان پر جب ریسرچ کی جاتی ہے تو آپ حیران ہوں گے کہ وہ کس قسم کا بندہ تھا.